بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پاکستان میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں عالم اسلام کے شہرت یافتہ عالم دین مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، جس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک بوال مچا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم وہاں کے موجود لوگوں کی زبانی یہ سنیں گے کہ مولانا کو بیان کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے بعد مولانا نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یہ ساری باتیں انہی لوگوں کی اپنی زبانی سنیں گے۔ اس کے بعد اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ بھی آخر میں سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ مانسیرہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے تھے تو تبلیغی اکابر کا ان کے پاس فون آیا کہ آپ یہاں پر مت آئیں، اس لیے کہ آپ کے آنے سے انتشار پھیلے گا، اور اگر انتشار پھیلا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ اصل میں تبلیغی اکابر کا کہنا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہماری پالیسیز کو فالو نہیں کرتے، تو جب فالو نہیں کرتے تو اسی وجہ سے ان کا بیان اجتماعات کے اندر مناسب نہیں ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے، لیکن راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی، گاڑیوں سے راستہ روک کر بند کیا گیا تھا۔ وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر ہمارے آنے سے یہاں پر خدا نخواستہ اتنا خطرہ ہے کہ انتشار ہوگا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ میں انتشار نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی صبح مولانا یوسف جمیل صاحب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا مذمتی بیان آیا ہے کہ تبلیغی اکابر کو اس طریقے سے نکلنا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت اور عالم اسلام کی محبوب ترین شخصیت، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک نمایاں نام، نمایاں کردار حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہے، اور اس میں وہ اپنے ہی لوگوں سے شکوہ کنا ہے، اور ان کے بیٹے کا بھی اس پر ایک کلپ موجود ہے جو میں پورا تو نہیں سن سکا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ میں نے آج گاڑی میں پورا سنا۔ بہت سارے لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے، بہت سارے لوگوں کا نام لے کر انہوں نے بڑے شکوہ کیا۔ میں یہاں کچھ باتیں براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی جو کلپ چونکہ میڈیا پر آ چکا ہے تو میڈیا پر شاید بہت سارے لوگ اس کی وجوہات کو نہ جان سکیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ دنیا کے وہ معروف ترین عالم دین ہے کہ علماء تو بڑے بڑے ہیں، لیکن جتنی محبوبیت، قابلیت، مقبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوئی ہے۔ اس صدی کے جو چند شخصیات دنیا میں مشہور ترین ہے ان میں سے ایک نام مولانا محمد طارق جمیل صاحب کا ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب وہ لوگ جو آپ کے بیانات سننے کے لیے دوڑتے رہے، آپ کی دیوانے رہے، آپ کے پروانے رہے، آپ کے بیانات پر روتے رہے، آپ کے بیانات خریدنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم اپنی جیب خرچی سنبھالتے رہے۔ میں خود آپ کے بیانات کا اتنا دیوانہ رہا ہوں کسی زمانے میں کہ بند کمرے میں کیسٹ لگی ہوتی، آپ کا بیان چل رہا ہوتا اور ہمارے آنسو گر رہے ہوتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھانے والے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے در کا پانی بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے اس دعوت میں جڑے، دعوت تبلیغ کے کام میں لگے، وہ لوگ آج اس حد تک آئے کہ ان سے آپ کو شکوہ گناہ ہونا پڑا، اور اجتماعات میں آپ کے بیانات نہیں ہو رہے اور آپ کو واپس ہونا پڑا۔ اور یہ سلسلہ سارا کیوں ہوا؟ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم اپنے بڑوں سے انتہائی ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے کے قائل ہیں، اور یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، مگر آپ سے بڑے ہمارے صحابہ اکرام سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نالین کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں نصیب فرمائی ہے۔ یقیناً آپ نے اپنے بیانات میں ان کی بہت ساری تعریف بھی کی، اور ان کی تعریف ہم سن کر آپ کے دیوانے بنے، مگر بڑا ہی افسوس ہوا کہ آپ نے 1400 سالہ تواتر کے عقائد پر وہ ضربیں لگائی ہیں کہ کائنات کے اندر ایک سنی کا، ایک مسلمان کا دل چھل نہیں ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر ضربیں لگانے کے بعد اہل سنت پر کیا گزری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں۔ اگر اولیاء کی کرامات آج ہیں تو سب سے بڑے ولی
اس کائنات میں میرے نبی کے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کی یہ کرامت آج 1400 سال بعد بھی موجود ہے۔ جس طرح آپ احد میں جائیں، یمامہ میں جائیں، خندق میں جائیں، تبوک میں جائیں، بدر میں جائیں، جہاں ان کے قبرستانوں میں جہاں ان کی تربت پاک پہ خوشبو باقی ہے، اسی طرح ان کی یہ کرامت بھی باقی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب بھی وہ جماعت رسول کے متعلق ڈنڈی مارے گا تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے نغد سزا دیں گے۔ آپ نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، آپ نے ان کے دشمن کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ اصل دین کا کام تو یہ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی صحابی کو گالی دینے سے کب کوئی اسلام سے نکلتا ہے۔ اور پھر آپ کے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بلایا، آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے بیٹھ کے رجوع کیا، رجوع کے بعد آپ نے دوبارہ غلطی، مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ جو توبہ آپ کرواتے ہیں نا لوگوں سے، اور آپ کے کہنے میں لوگ تھاڑے مار مار کے روئے، توبہ کی، استغفار کیا۔ مجھے وہ مناظر یاد ہے رائیونڈ اجتماع کے، اب بھی شاید میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر نم ہونے لگی ہیں کہ آپ کہتے تھے پھر کہو استغفر اللہ، تو دنیا جب استغفر اللہ کہتی تو یوں لگتا کہ شاید اللہ کی رحمت آسمان سے برس جائے گی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب آج شاید اسی استغفار اور توبہ کی ضرورت آپ کو ہے۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، لوگوں سے شکوہ نہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے، یہ کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو بہت بڑے، وہ ہمارے لیے بہت بڑے لوگ ہیں۔ تبلیغ میں کوئی بندہ سروزہ بھی لگائے وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سارے لوگ جن کا آپ نے نام لیا وہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ میں صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے معاف فرما دے، اور صحابہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو وہاں بھی اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں معارف القرآن میں، انہوں نے لکھے بھی ہیں اور کہے بھی ہیں، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو یقین کیجیے کہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ صحابہ کرام کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، دنیا آپ کے لیے مخلص ہو جائے۔ اور کچھ سینیریو یہاں باتیں ہو رہی ہے، میں ایک بات بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر مولانا سعد صاحب نے جو ماحول بنایا ہے، ہم پاکستان میں کسی صورت بھی یہ ماحول یہاں نہیں بننے دیں گے۔ یہاں کسی قسم کے مولانا صاحب کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو پرانی جماعت ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب جس ٹیم کا حصہ تھے، آگے جو جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، یہاں وہی چلے گی، کوئی دوسرا مرکز نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ایسا سسٹم نہیں ہوگا تبلیغ کا، دعوت کا، اسی پرانے سسٹم پر چلتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ جنید جمشید جیسا بندہ آپ کے قدموں پہ نشاور ہونے کے لیے تیار تھا، کیا وجہ ہے کہ آج آپ سے اپنے دور ہو گئے؟ ایک وہ سوال ہے جو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے، لیکن میں آپ کا ایک مخلص ہوں، آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سوال جو لوگوں سے کر رہے ہیں، یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیا، تو آپ اپنے سے سوال کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ طارق جمیل تم نے کیا کیا کہ لوگ تم سے دور ہو گئے۔ آپ اپنے سے سوال کریں گے تو ان تمام سوالوں کے جواب جو آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، پیرا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماع منصورہ کا جب شروع ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں نا، تو وہ پہنچے تو تھے لیکن اپنی ترتیب سے، اپنے طریقے پہ، نہ رائے کے مشورے سے، نہ رائے والوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی میں بیان بھی کیا تھا، اور ادھر مولانا غوث ہزاروی کی خبر پہ بھی یہ تھے۔ تو پھر جب مشورے کا دن آیا تو مشورے میں جب اعمال طے ہو رہے تھے، مولانا خورشید صاحب، عباد اللہ صاحب، بابر جاوید صاحب، حشمت صاحب، سعید صاحب، ساتھ ان کے ہو سکتا ہے 2-3 اور ہو، رائے سے وہ آئے تھے مشورے سے۔ تو اعمال میں سارے اعمال طے ہو گئے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی ترتیب سے مشورے میں سارے اعمال طے کر دیے۔ اس کے عینی شاہد میرے پیر صاحب ہیں، وہ بھی 18 نمبر جو شورا ہے اس کے وہ بھی امیر ہے، حلقہ جو ہے ہمارا ہری پور سے گلگت تک۔ تو کہتے سارے اعمال طے ہو گئے، تو کسی عمل میں بھی کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تک نہیں لیا، کسی بندے نے بھی۔ تو کہتے جب اعمال طے ہو گئے، انہوں نے زبردستی پھر مولوی خورشید صاحب کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ اور باتیں شروع کر دی۔ ان میں یہ تھا کہ مجھ سے اللہ نے بڑے عزموں میں کام لیا،
اور یہ مولوی خورشید ہے، اس کو میں نے انگلی سے چلایا ہے، یہ بچہ تھا۔ اور یہ جو ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے، مولوی ضیاء الحق، اس کو ہدایات میں نے سکھائی ہے، لفظ بلفظ اس کو عربی ہدایات میں سکھاتا تھا۔ تو یہ مجھ سے کام ہوا، یہ میں نے کیا۔ اور اب مجھے لوگ چاہتے ہیں، میرا باہر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا کا بیان ہوگا ظہر کے بعد، تو کہتے ہیں اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ تو پھر جب وہ اٹھنے لگے اور بھی کافی باتیں سنائی، یعنی باتیں تقریباً ایسی تھی، اب میں اگر کہوں عجب اور تکبر پہ مبنی تھی تو شاید ان کے جو شاگرد ہیں تو لمبے والے وہ ناراض ہو جائیں، لیکن کیفیت یہی تھی تقریباً۔ تو ساتھ ہی بھی انہوں نے کہا کہ سب منافقوں کی شورا ہے، یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ہر شورا میں منافق ہے۔ تو پھر اٹھ کے جب جانے لگے موبائل وہ مائک پھینک دیا اور کہا کہ میں کل کروں گا۔ پھر کہا کہ نہیں بھائی نہیں کرتا، ہنسنے لگے کہ میں اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، زبردستی کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ ڈرو نہ۔ تو یہ مسکرا کے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بزرگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہے بیان کرنے کا۔ تو پھر مشورے سے مولانا آصف صاحب نے ہمیں بتایا، مجھے اور پیر صاحب ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو ان سے میرے پیر صاحب نے پوچھا، مولانا فضل حاجی نام ہے ان کے، علیہ کے شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے، کہ کیا کیفیت تھی؟ کہتے میں اور 3 علماء اور ایک تبلیغی بزرگ ہم مشورے سے ان کے پاس چلے گئے فجر کے بعد۔ تو کہتے یہ ایک مالدار بندہ ہے، کوئی سیاسی نواز خان ہے، اس کی کوٹھی میں تھے۔ تو خادم نے جب خادم مجھے کہتے پہچانتا تھا، اس کا بیٹا بھی میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہم نے مولانا سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا پہلے وجہ بتاؤ۔ کہتے وجہ یہ ہے کہ ہمیں شورا والوں نے بھیجا ہے کہ مولانا سے کہ آپ بیان نہ کریں، جو مشورے میں طے ہوا ہے وہی ہوگا، اور اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو ریون والوں سے رابطہ کرے، وہاں سے اپنا بیان طے کرائے۔ تو کہتے ہیں مولانا نے اندر سے پیغام بھیجا، نہیں میں کروں گا ہر حال میں۔ پھر سیاسی بندے بزرگوں نے بھیج دیے، یہ صالح محمد خان اور 3-4 سیاسی بندے جو بڑے بڑے اس مانسیرے کے ہیں، MNMP، تو انہوں نے بھی پھر مولانا سے کہا کہ آپ بیان نہ کریں۔ تو ان کی باتوں سے کچھ نرم تو ہو گئے، لیکن پھر ان کے حسنین والے طلباء آ گئے یہ ممبر کے سامنے بیٹھ کے، اور کچھ اور PTI والے اور جو لچے لفنجے اور کیا کیا میں ان کو القاب دوں۔ تو پھر ایک عالم ہے جو مرکز کے وہ ہیں عالم المعتمم شاخ کے، تو وہ آئے جہاں تمام مراکز کی شورا والے بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا ایسے وہ زبردستی آ رہے ہیں تو اب آؤ۔ تو ظاہر ہے پھر سب غصے میں آ گئے، انتقام میں، کہ یہ تو ہمارے مزاج کے خلاف کام ہے سارا، کہ ٹھیک ہے ہمارے سر کے تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف مزاج سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ سر عام PTI کی سپورٹ ہو رہی ہے، سر عام میڈیا اچھا ہے، جیسے ہمارے تبلیغ کے مزاج کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو پھر سب اٹھ گئے، اندر مشورہ ہوا، تو پھر یہی طے ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو پھر پیرے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، ہماری گاڑی تھوڑی بڑی تھی سیز میں، تو ایک بھائی نے کہا آپ اس طرف اپنی گاڑی کھڑی کر دو میرے بہنوئی کی، تو وہ گاڑی ہم نے کھڑی کی، دوسری طرف بھی گاڑی کھڑی کی، اور دور دور جو اجتماع کے راستے تھے جہاں سے گاڑیاں آتی تھی ادھر بھی۔ تو پھر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز میں پھر جو ان کی سائرن والی گاڑیاں ہیں ان کے کچھ سائرن ہم نے سنے تھے۔ تو بعد میں نے ایک خاص ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا راستے سے ہی واپس کر دیا ان کو۔ تو اس طرح پھر وہ واپس زبردستی یعنی بھیج دیا گیا۔ اور اس وقت ممبر پہ نماز سے پہلے مولانا عباد اللہ صاحب خود چڑھے تھے، مولانا ضیاء الحق صاحب، تو مجمع کو ترغیب دے رہے تھے پیار محبت سے، یعنی آگے آگے نہ آؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ اور مولانا عباد اللہ صاحب تو جو آگے آتا تھا کہتے بھائی اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، اور ضیاء الحق صاحب پیار محبت سے کہ یہ ہدایت کا مجمع ہے، اللہ اس کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔
تو لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی جو رہی صحیح وقت عظمت قدر تھی وہ ریوڑ والوں کے دلوں سے بھی نکال دی، تبلیغ والوں سے بھی۔ تبلیغ والا اس وقت 4 ماہ سے لے کر 7 ماہ شورا سارے تقریباً سب کی کیفیت اور نفرت کا اظہار ایک جیسا تھا۔ مجھ جیسا ملنگ بندہ بھی یعنی یہ کیفیات اچھی نہ لگی ہمیں، تو یہ مکمل کارگزاری ہے۔ پھر وہ چلے گئے اسلام آباد اور یہ بھی کہا کہ منافقوں کا علاقہ ہے، میں پھر نہیں جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے اگر اس دن مولانا زبردستی یہاں چڑھ جاتے، کل ہو رہے ممبر پہ بھی چڑھتے، تو یہ تو ہمارے مولانا الیاس سے لے کے حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر اور ان کی محنتوں ان کی قربانیوں سے ایک بے وفائی تھی ایک قسم کی۔ یہ ممبر پہ نہیں تھا چڑھنا اس وقت، یہ تبلیغ پہ چڑھنا تھا۔ یہ ہے ان کی بات۔ آگے مولانا کا رد عمل سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 2018 میں تم نعیم بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ اپنے مشورے میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی، میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالوہاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر روح اللہ صاحب اور مولوی افتخار صاحب اور مولوی ضیاء الحق صاحب اور مولوی خورشید صاحب اور چودھری رفیق صاحب اور نعیم شاہ صاحب اور حشمت صاحب، ایک اور بھی تو میں نے 10 گنے تھے میرے ڈرائنگ روم میں۔ تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا، عقل کے اندھ ہو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ، نہ کرانا میں آؤں گا۔ مولانا احسان صاحب نے میرا نام لے دیا، بیان طے ہو گیا۔ اگلا وہ دوسرے میسج میں تم نے سنا ہے کہ پھر مولوی حبیب الحق صاحب نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا۔ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا کہ ندیم اشرم کہتا ہے کہ طاہر جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا، اور اس سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا۔ وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے، اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا۔ اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ، یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ اس ظالم انسانوں، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا، تو میں ریونڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں، اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے؟ یہ مجمع کو اس طرح تم نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی بٹھا دو۔ میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا، لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو، مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ دیے ہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ان قریب اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ اللہ کی قسم میں کبھی شرارت نہ کرتا ہوں، نہ کرنی ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام تمہیں اٹھا کے پھینکے گا جیسے قریشیوں کو پھینکا تھا۔ نہ تم میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ دید ہے۔ ہم نے لائن کھینچ دی ہے، طارق جمیل ادھر، ہم ادھر، مولوی طارق جمیل کے بیٹے پیسے بنا رہے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم؟ اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کا نام تبلیغ ہے کہ اگر تم فرق مراتب نہیں ہے،
میری زندگی لگ گئی. میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا. اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں. کم وقت تو میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے. جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو. جس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو. یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالعال صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے. یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. راولپنڈی کا فیصل وہ تمہاری ساتھ کا ساتھی ہے. یہ صرف میرے لیے سب کچھ. میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا. کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک. تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے. پرائیویٹ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو پرائیویٹ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے. بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں. اسے تمہیں پتا ہے اتنے سال سے اکٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے. اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بھی سر بھی گول ہونے والے ہیں. اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں. مولی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور بات عرض کرنی ہے. تو 2000 میں ولی ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، ان کی وجہ سے میں خاصا نشانہ بنا رہا، اور پھر رائیونڈ کا انتظام بھی سارا درم برم ہو کے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کر دیا اور اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے. کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے. تو خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے. لیکن جو تم لوگوں نے یہ حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتا ہے، تم بالکل مجبور ہو. میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے. اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی. یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس تم نے تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لگی. ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، بڑی افتخار، یہ سارے مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے. یہ تو سارے
وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی زبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے، ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا؟ میں تو تم سب کے مشوروں میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا ہوں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلاتا، اب تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے۔ تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا، اور مجھے تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ میں خود ہی تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دی تھی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اس احباب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے ہیں۔ رائے تو ہوتی بھائی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے، اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا، ایک مشرے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو، اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں، تو مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ اذا وسعت الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشوروں میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے ہیں، تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور۔ مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے، مولوی بٹلہ نے نکت اس کو ذلیل کر لیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں، وہ مشورے چلائیں گے۔ تو بھائیو، آپ سب مل کے توبہ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو۔ یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے، چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ نا دل کے پھپھولیے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ تمہیں اس رحمن کو آگ لگانے والے بنو گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اشرف، یہ میں نے مولوی خورشید کو کیے تھے میسج، تو میں بھی کر رہا ہوں، سن لینا۔ جہاں تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے حالات کو، اخلاقی پستی کو، اور تبلیغ کی گراوٹ کو، مانسرہ میں وہ منظر میں نے دیکھا، تو مولانا یوسف صاحب کی بات یاد آئی کہ اس کام کو کوئی اور نہیں تباہ کرے گا، خود تبلیغ والے تباہ کریں گے۔ تو پہلے راجہ افسر کا گروپ آیا تھا، ان کو اللہ نے صاف کیا، پھر قریشیوں کا گروپ آیا، ان کو اللہ نے صاف کیا۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رن میں، اور جس طرح کے آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لو، تو اللہ کرے آپ لوگوں کو اللہ ثابت قدم رکھے، اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو پھر تم بھی تیاری کرو کہ اللہ کا کبھی نظام کوئی تمہیں بھی یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ اس قدر گراوٹ، مولوی خورشید مجھ سے اتنا چھوٹا، مولوی ضیاء الحق مجھ سے اتنا چھوٹا، تم لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کچھ بڑے چھوٹے کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی ایک بڑی فیملی سے میں پیدا فرمایا، اور دینی طور پر بھی اللہ نے آج تک کسی کو اتنا نام نہیں دیا، اور میرے لیے تم لوگ کنڈے بن گئے، اور راستے بلاک اور کھڈے کھودے گئے، پل توڑے گئے۔ اگر یہ تبلیغ ہے تو بس، تو تبلیغ کا جنازہ تو نکل گیا۔ میں تو دعا کروں گا اللہ تم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ جمے رہو، لیکن اگر یہی تمہارے کرتوت رہے تو پھر وقت قریب ہے کہ اللہ کا غیبی نظام تمہارے لیے بھی چلے گا۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے فریقین کی باتیں سنی ہیں، مولانا کی باتیں بھی سنی ہیں اور دوسرے حضرات کی باتیں بھی سنی ہیں۔ مولانا سے بیان نہ کرانے کی وجہ بھی آپ کے سامنے کھول کر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی وجوہات ہے جو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہم ان وجوہات کو بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے، قصور چاہے مولانا کو ہو چاہے کسی اور کا ہو، جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو یہی کہیں گے، آئندہ ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے اکابرین تبلیغ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ مل کر اس معاملہ کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، متحد و متفق ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔